کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں تو پھر تو سارا اسکول کے اوپر ہی ڈال دیجئے گا۔ ایک بچے نے پوچھا کہ میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی 25 دسمبر سے پہلے، اور اس میں نے یہ لکھا کہ جشن مولود النبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہو۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب ہمارے نبی کی میلاد منانا جائز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی ہیں، تو اس لیے پھر میں نے 2 علماء سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے پرمیشن دی، تو پھر میں نے اس کو ڈال دیا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 25 دسمبر واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے یا نہیں۔ اس پر کہتے ہیں ایک صاحب نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے تو یہ کفر کیا ہے یہ ڈال کر، کیا واقعی ایسا میں نے جو کیا ہے کفر ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز، عیسیٰ علیہ السلام کی اگر واقعی آپ کو تاریخ سے ہی پتہ ہے تو اس خاص تاریخ میں، اور نہیں بھی پتہ تو آپ ویسے بھی میلاد منا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 تاریخ کے ساتھ ہم منسوب یا 12 تاریخ کو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پورا سال ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس انداز سے اور ان دنوں کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت ہو اور کوئی آپ کے بارے میں اسی طرح کی کوئی بدگمانی کر بیٹھے۔ مسلمان کو ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو فی نفسی اگرچہ جائز بھی ہو، لیکن کسی اور قوم کی مشابہت ہو رہی ہو اور کوئی ہمیں دیکھے یا ہمیں مطلب یہ کہ ہر ایک شخص کو آپ کے مذہب کے بارے میں اگر نہیں پتا وہ سمجھے گا شاید یہ بھی کوئی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس قسم کا معاملہ کرنا کہ اپنے آپ کو شک کی جگہ پر لے کے جانا، زنی کی بدگمانی کی جگہ پہ پیش کرنا، وہ بھی منع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے کیا تھا اس پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا تھا۔ میں ایسے بچوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ تھوڑی باتوں کے اوپر فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ واقعی اس نے کوئی کام کفر والا نہیں کیا، تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، جس کے ظاہر کو یہ رکھا علماء نے کہ کہنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص کافر نہیں ہے، اسلامی عقائد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تیرے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں وہ کفریہ ہیں، حالانکہ وہ تو اسلامی عقائد تھے۔ اسلامی عقائد کو کفریہ کہنے کی وجہ سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب اس کو نقصان نہیں، کہنے والے کو نقصان ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھے کہ کفر شرک کا فتویٰ دینا، بات پہ بدعتی قرار دے دینا، یہ کوئی بہت ہی قابل فخر چیز ہے، یہ بہت بڑی کوئی دین کی خدمت ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، یا آپ کے مخلص ہونے کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے بھائی جان۔ بعض اوقات الزام لگانے والا، یہ فتوے جاری کرنے والا اپنی قبر کھود رہا ہوتا ہے اور تباہ ہوگا۔ ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔